السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ حکومت کی جانب سے جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی وہ کی تو اس مقصد کے لیے گئی تھی کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا کے یہ الیکشن آڈٹ کو روک لیں گے، اور الیکشن کا آڈٹ نہیں ہو سکے گا کیونکہ الیکشن کا آڈٹ وہ چیز ہے جس میں ان کو اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن آڈٹ ہو گیا، الیکشن کا معاملہ کھل گیا، الیکشن کھل گیا تو ہم نے جو الیکشن کے اندر چوری کی ہے، دھاندلی کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، الیکشن کو چوری کیا ہے، الیکشن کے اندر جھاڑو پھیرا ہے، الیکشن کے اندر جھرلو پھیرا ہے، وہ سارا کا سارا معاملہ کھل جائے گا۔ تو ہمارے پاس پھر کیا بچے گا؟ پیچھے ہمارے پلے کیا بچے گا؟ یہ پچھلے 6 مہینے سے ان کا منصوبہ یہی تھا۔ پچھلے 6 مہینے سے جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی سہولت کاری کی، قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو میدان، کھلا میدان فراہم کیا، مخالفین کو ختم کیا، مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائی کی، ان کے اوپر مقدمات بنائے، ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کی گئی۔ اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے برابر کا کردار ادا کیا، برابر کا حصہ ڈالا۔ تو حکومت کو تو پتہ تھا کہ جتنی دیر تک قاضی فائز عیسیٰ موجود ہے اتنی دیر تک ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو انہوں نے 2 منصوبے بنائے تھے۔ اب 26ویں یعنی ترمیم ہو گئی ہے، یہ 2 منصوبے کون سے تھے؟ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے میرے پاس، بڑی اہم ترین خبر ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ انکشافات کا سلسلہ جاری ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ جسٹس یحییٰ افریدی کیا یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ کھول سکتے ہیں، الیکشن کا معاملہ کھول سکتے ہیں، اور آئینی بینچ کب بنے گا اور اس کے اندر کون سے مقدمات لگیں گے، اس کے بارے میں بھی بڑی اہم ترین انفارمیشن اور خبر میرے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حکومت کی جانب سے منصوبہ بنایا گیا تھا وہ 2 منصوبے بنائے گئے تھے۔ حکومت نے 2 منصوبے بنائے تھے اپنی حکومت کی سروائیول کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ وہ 2 منصوبے یہ تھے کہ پہلا منصوبہ حکومت نے یہ بنایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن آفر کی جائے، اور اب یہ بات ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایکسٹینشن کیوں آفر کی گئی۔ اب آپ اسے اندازہ کریں کہ یہ شریف خاندان کا، زرداری خاندان کا حکومت کرنے کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ کیسے حکومت کرتے ہیں۔ اور لاء منسٹر نے، اعظم نذیر تارڑ نے اس بات کا باقاعدہ انکشاف کیا ہے کہ ہر مرتبہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدم دلچسپی کا اظہار کیا ایکسٹینشن کے اوپر، اور بار بار انہوں نے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آفر جا رہی تھی، قاضی فائز عیسیٰ کو آفر دی جا رہی تھی، قاضی فائز عیسیٰ کو یہ آفر اور پیشکش دی جا رہی تھی کہ آپ ایکسٹینشن لیں، ایکسٹینشن لیں، ایکسٹینشن لیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کو یہ پتہ تھا، قاضی فائز عیسیٰ یہ نہیں اصول کے اوپر، انصاف کے اوپر، میرٹ کے اوپر یا آئین اور قانون کے مطابق وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر میں نے ایکسٹینشن لے لی تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اندر سے ججز کی بغاوت ہو جائے گی۔ پہلے میں مائنورٹی میں چلا گیا ہوں، پہلے میرے پاس میجورٹی نہیں ہے، ججز مجھ سے دور ہو گئے ہیں اور میں اکیلا وہاں پر رہ جاؤں گا، جو 2-3 ججز میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو ایکسٹینشن مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ کسی اصول کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ نے انکار نہیں کیا تھا ایکسٹینشن لینے سے، بلکہ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ پتہ تھا کہ آج قاضی فائز عیسیٰ پچھلے 6 مہینے سے اپنی اکثریت کھو چکے تھے، خاص طور پر اس دن 12 جولائی 2024 کو جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا تھا 8-5 کی ریشو سے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کوٹ نے جب فیصلہ دیا 8-5 کی ریشو سے، 5 کے اندر قاضی فائز عیسیٰ تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو نظر آ گیا تھا کہ پہلا منصوبہ تھا، حکومت اس میں ناکام ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہم نے نہیں بنانا، چیف جسٹس منیب اختر کو بھی نہیں بنانا، تو یحییٰ افریدی کو بنانے کے لیے پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور ترمیم لانی پڑے گی۔ ترمیم کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، ترمیم کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ تو ترمیم کر کے انہوں نے پھر جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنا دیا ہے۔ اب ان کو یہ اندازہ نہیں، اس بات کا پتہ نہیں کہ جس طرح سے ایک آرمی چیف اپنے ادارے کے ساتھ لائل ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، اپنے ادارے کے ساتھ چلتا ہے، اپنے ادارے کی بات کرتا ہے، اپنے ادارے کی انٹرسٹ کی، مفاد کی بات کرتا ہے، یا پاکستان کے مفاد کی بات کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے۔ حالانکہ جو فوج کا ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جو ادارہ ہے، وہ تو ایک ماتحت ادارہ ہے ڈیفینس منسٹری کے، گورنمنٹ کے، وہ تو آئین کے اندر بڑا واضح ہے۔
पूरी दुनिया के अंदर एक मुसलमा हकीकत है, यूनिवर्सल एक रियलिटी है। लेकिन जहाँ तक इनकी बात है ये अदलिया की, अदलिया एक इंडिपेंडेंट पिलर है। तो फ़ौज में और अदलिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़ौज एक मातहत इदारा है, अदलिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। 3 रियासत के पिलर होते हैं, एक पार्लियामेंट, एक एग्जेक्टिव यानी हुकूमत वक्त, और तीसरी अदलिया। तो अदलिया को आप अपने मातहत नहीं कर सकते, अदलिया को आप अपने अंडर नहीं कर सकते, अदलिया को इंडिपेंडेंस के साथ काम करना है। इन्होंने अदलिया को अपने मातहत करने की कोशिश की है इस आईनी तरमीम के ज़रिए से। तो जस्टिस याहिया अफरीदी इनके साथ नहीं जाएगा। अगर ये समझते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया है, उनको हम कर देंगे उधर बाकी मुकदमात की तरफ, और आईनी बेंच एक बना देंगे। आईनी बेंच के अंदर जो है हम नया चीफ जस्टिस आके आईनी बेंच के अंदर अपने जजेस बैठा के तो हम ये मामला चला लेंगे। तो बात यह है कि जजेस अब एक पेज के ऊपर आ चुके हैं। जजेस को पता लग चुका है कि ये हमारी आज़ादी के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमारी इस वक्त इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमारी ज़ात के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमारे इदारे के ऊपर हमला किया जा रहा है। इसलिए जजेस एक पेज पर आगे हैं। अब ये हुकूमत वाले अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगा लें, या अपनी मर्ज़ी के जजेस बैठा दें, या अपनी मर्ज़ी का आईनी बेंच बना लें, कुछ भी कर लें। जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का ऑडिट है वो हर हाल में होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद हर हाल में होगा, हर हाल में ये फैसले होंगे, हर हाल में इनके ऊपर अमल दरामद भी होगा। और जो इनके मंसूबे इनके ऊपर पानी भर गया है, जो इनकी साजिशों को उल्टा दिया गया है, और किसने उल्टाना है, यही जजेस उल्टाएंगे। क्योंकि याहिया अफरीदी ने जाके कादी फाइज ईसा के साथ भी मुलाकात कर ली है, मंसूर अली साहब के साथ, मुनीब अख्तर के साथ, तमाम जजेस के साथ मुलाकात कर ली है। और कादी फाइज ईसा आइन और कानून के मुताबिक अब खड़ा हो जाए। कादी फाइज ईसा तो चला गया है, याहिया अफरीदी अगर खड़ा हो जाए आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर तो याहिया अफरीदी को पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम जो है एक चीफ जस्टिस के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर उसी तरह से हुकूमती पपेट बन के, डमी बन के, जिस तरह से कादी फाइज ईसा ने सहूलतकारी की, पपेट बन के, डमी बन के हुकूमत की, अगर नए आने वाले चीफ जस्टिस की जानिब से भी यही कुछ किया जाता है, तो फिर अवाम में इनकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, अवाम में कोई साफ नहीं होगी, अवाम में कोई इमेज नहीं होगा। अब ये उनके पर डिपेंड करता है। और ये नज़र आ रहा है कि वो अपने इदारे के साथ, अपनी अदलिया के साथ वफादार होंगे, लॉयल होंगे, और उसके साथ खड़े होंगे। और ये जो तमाम मामलात हैं इलेक्शन के मतलब, मखसूस नशिस्तों के मतलब, इनके ऊपर फैसला देंगे और इनके ऊपर अमल दरामद भी करवाएंगे।